ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز شاداب ہریالی کے درمیان بسی ہوئی ایک چھوٹی سی گاؤں میں مہربان بیوہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سب سے بڑی کلارا اپنے پزل اور دلکشی کے لیے جانی جاتی تھی، جبکہ دوسری للی اپنی عقل اور ذہانت کے لیے مشہور تھی۔ تیسری گلاب نرم طبیعت اور جانوروں سے محبت کی مالک تھی، اور سب سے چھوٹی ڈیزی اپنی بے پناہ توانائی اور معتدی ہنسی کے لیے مشہور تھی۔ ان کی مختلف شخصیتوں کے باوجود وہ ایک گہرے بندھن میں شریک تھے۔ اسی گاؤں میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا، جس کا ایک بیٹا ولیم تھا۔ ولیم ایک خوش مزاج نوجوان تھا، جو اپنے اختیار میں ہر عیش و آرام کے ساتھ پروان چڑھا تھا۔ وہ اپنی سخاوت اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ شہزادی کے لیے موزوں دلہن تلاش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان تقریب کی مہربانی کر رہا ہے، اور گاؤں کے ہر فرد کو مدعو کیا گیا ہے۔ جوش و خروش سے ہوا بھر گئی، اور 4 سوتیلی بہنیں تقریب میں شرکت کا خواب دیکھ کر خوبصورت لباس پہننے اور تقریب میں شرکت کا راستہ تلاش کرنے کی امید میں اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ تاہم ان کی والدہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ان کے پاس انہیں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنی مایوسی کے باوجود بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جو ہنر اور شخصیت ہے، وہ اسی کا استعمال کر کے خوبصورت کپڑے ڈیزائن کریں گی۔ کلارا سوئی کے ساتھ ہنرمند ہونے کے ناطے اپنے لیے ایک پیچیدہ گاؤن ڈیزائن کیا، ہر تفصیل کو احتیاط سے سلائی کی۔ للی نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کچھ پرانے کپڑوں کو دوبارہ تیار کیا اور ایک خوبصورت لباس تیار کیا۔ گلاب فطرت سے اپنی محبت کے ساتھ اپنے سادہ لباس کو نازک پھولوں اور پتوں سے مزین کرتی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی ڈیزی اپنی جاندار روح کے ساتھ ایک متحرک لباس تیار کیا، جس میں اسے ملنے والے کپڑوں کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ سلائی کیا گیا۔ جیسے جیسے تقریب کا دن قریب آیا، سوتیلی بہنوں نے اپنی معمولی لباس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کا مذاق بھی برداشت کیا، لیکن وہ اپنے سروں کو اونچا رکھتی تھی اور تہواروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ان کا سامنا غریب دیہاتوں کے ایک گروپ سے ہوا، جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کی حالات زار سے متاثر سوتیلی بہنوں نے بے لوث طریقے سے اپنے پاس جو کچھ تھا اسے بانٹ دیا، کانا اور مہربان الفاظ پیش کیے۔ قلعے میں پہنچنے پر وہ حیران کن نگاہوں سے ملے، کیونکہ حاضرین نے سوتیلی بہنوں کی مہربانی، ہنر اور محنت کے اندرونی خوبصورتی کو دیکھا، جو ان کی شائستہ لباس کے باوجود چمک رہی تھی، جیسا کہ تقدیر کے مطابق ہوگا۔ تاجر کے بیٹے ولیم نے سوتیلی بہنوں کی حقیقی مہربانی، ہنر اور شخصیت کو دیکھا، اور ان کی عمدہ کرداروں سے متاثر ہوا۔ شاندار تقریب کے دوران جب سوتیلی بہنیں رقص کر رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں، مستیاں کر رہی تھیں، ولیم ان کے پاس آیا اور ان کی بے لوثی کی تعریف کی۔ جیسے ہی وہ بول رہے تھے، اسی نے محسوس کیا کہ ان میں وہ خوبیاں ہیں جن کی وہ ایک ساتھی میں تلاش کر رہا تھا، ان لوگوں کی طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ ولیم نے ایک ایک کر کے سوتیلی بہنوں سے شادی کے لیے ہاتھ مانگی۔ ان کی اور ان کی والدہ کو حیرت ہوئی۔ سوتیلی بہنوں نے اگرچہ حیران رہ گئی تھیں، ولیم کی تجویز کو قبول کر لیا۔ ہر ایک نے ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا جو انہوں نے اس میں دریافت کی تھی۔ شادی ایک شاندار تقریب تھی جس میں پورے گاؤں نے شرکت کی، بشمول ایک زمانے کے نازک پڑوسی جواب سوتیلی بہنوں کی نئی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ولیم اور اس کی 4 بیویاں سوتیلی بہنیں تھیں، اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی مہربانی اور سخاوت کا اشتراک کرتے ہوئے اور گاؤں
کی بادشاہی میں یکساں محبوب شخصیت بن کر خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔